ایک آدمی نے بے ادبی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کہتا ہے میں عیب پوش ہوں، ستار ہوں، غفار ہوں. لیکن جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ادبی کی، خدا نے اس کی قرآن میں فضیلت کی. یہ چاہے مالدار ہے، صاحب اولاد ہے، صاحب وجاہت ہے، لیکن یہ زنا کی اولاد ہے. بتاؤ. تو نبی کریم کے حق میں بہت احتیاط، کبھی نہ بولو. آقا کا نام آ جائے، بے عمل بھی تم کو بولے نا، بے عمل آدمی، کہ تم ایسے ایسے، نبی نے ایسے کہا، تم کو پتہ چلا تھا یہ 100 بے عمل ہے. لیکن نبی کی بات آ گئی، تم احترام کرو، بولو قبول ہے. تم نہ کہو کہ تم بھی ایسے ایسے ہو، ایسے ایسے ہو، تو مطلب ہے کہ تم کو کہتے ہیں، مجھ کو کہتے ہیں تم بھی تو، یہ پھر سارے ایسے ہو جائیں. یہ مسئلہ تھوڑا سوچنے کا ہے. اگر اسی کو سوچا، تمہارے دل میں بات آ گئی، نیت میں مضبوط، عمل کے کمزور بھی ہو گیا، تمہارا نبی کریم سے رابطہ شروع ہو جائے گا کہ میری بات کو اہمیت دیتا ہے، میری قدر کرتا ہے. اس کو بے عمل آدمی بھی کہتا ہے تم نے داڑھی نہیں رکھی، یا بے عمل آدمی بھی کہتا ہے تیرے فلانا نقص ہے، یا آگے اس کو نہیں کہتا تم میں بھی تو فلانا نقص ہے نا. یہ میری بات کو لے کے چپ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کی بہت مہربانی، اتنا میرا احترام کرتا ہے. تو یہ جو آگے سے بولتے ہیں تو بھی ایسا ہے، اس آدمی میں نبی کریم کی قدر نہیں ہے، بلکہ وہ بے عمل ہو. تم کو نبی کریم کی بات کہی نا، تم اس کا احسان سمجھو. تو بھائی آئندہ اور بھی کوئی بات میرے میں ہونا، آپ مجھ کو کہہ دیا کریں، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. تم اس کو نہ کہو تم بھی تو ایسے ایسے ہو، یا تمہارا فلانا ہے، تم کو پتہ بھی ہے ایسے نہ کہو. بلکہ ایک حدیث میں آگے عام طور سے بھی کہا رسول پاک نے، کوئی تیرا عیب بیان کرے، وہ عیب تیرا، تو تم کو تو غصہ آئے گا، اس نے میرے عیب کی یعنی نشاندہی کی، عیب لگا، میں بھی اس کے عیب بیان کروں. آپ جانتے تھے. تو آقا جی کہتے ہیں تو اس نے تمہارا عیب بیان کیا، سن کے چپ ہو جاؤ. تم کو اس کے عیب کا پتہ بھی ہے تب بھی مت کہو. تو نبی کی بات ماننی چاہیے، نہیں ماننی چاہیے؟ ہاں، اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ کہیں گے میرا عیب ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کروں گا اللہ میرے عیب سے چھڑا دے. اس کو نہ کہتے رہے. میں کیوں آپ نہیں کہتے؟ آپ کہنے والے تھے کہ اس نے پہل کی، اس نے کہا میں بھی تو کہوں نا، یہ نہ کہتا میں بھی نہ کہتا. آپ نہ کہتا، آپ کیا کہتا نہ کہتا ختم ہو گیا. جہاں نبی کی بات آگے میں ان کی بات ماننی ہے، عقل سے نہیں سوچنا ہے، بدلہ نہیں لینا ہے کہ مجھے اس نے کہا میں بھی کہوں. جب آقا کہتے نہیں کہو، میں نہیں کہوں گا، یہ جوتے بھی مارے مجھے قبول ہے. چلو پھر نبی کریم تم کو چھوڑیں گے؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے. پھر خدا تم کو چھوڑے گا؟ تم نے نبی کی بات مانی، گویا کہ خدا کی بات مانی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی کی بات مانی اس نے خدا کی بات مانی. جب آپ ایسا اندھا ہو کے چلیں گے، اس کو کہتے ہیں اندھا ہو کے چلنا، کہ جو مزاج یار میں آئے، سوچنا نہیں ہے، عقل نہیں لگانی. انہوں نے کہا عقل میں آئے نہ آئے مان لینی ہے. جب آپ ایسا اندھا ہو کے چلیں گے، کن کے ساتھ؟ حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ، کہ جو مزاج یار میں آئے. پھر پتہ تمہارا کیا حال ہوگا؟ خدا بندے سے خود پوچھ، بتا تیری رضا کیا ہے. اتنا بڑا مقام آپ کو ملے گا، جو کہو گے ہونا شروع ہو جائے گا. جو آپ کے خلاف کوئی چیز سوچے گا، ابھی کرے گا نہیں، خدا کا غضب نازل. کیونکہ آپ نے خدا کی دوستی میں قربانی دے دی، اپنے آپ کو فنا کر دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا. کچھ نہیں وقت رکھے کہ میری وقت ہے ہی نہیں ہے، کہ اللہ میری بھی تو کچھ وقت ہے. آپ نے میری وقت ہے ہی نہیں ہے. تو خدا ایسا تو نہیں کر، یہ مٹنے والی چیز ہے. خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. جس میں ایسی باتیں آتی ہیں نا کہ میرا اس کا فرق ہے، آخر یہ بھی تو سوچنا چاہیے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے. سمجھو اس میں محبت نہیں آئے گی، وہ شیطان کا بھائی ہے. شیطان نے امتیاز کیا تھا نا کہ ٹھیک ہے عبادت ہے، آدم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، لیکن میں بھی عبادت کرتا ہوں. اس کا میرا فرق ہے، یہ اس سے پیدا ہوا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں. دیکھا میں کیسے سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا کر دو، سجدہ کر دو. بکری کو کر دو، آدم کو کر دو، دیوار کو کر دو، پتھر کر دو. یہ نہ بولے کیا کرا رہے ہوں. طریقت میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اندھا ہو کے چلتا ہے. یہ عالموں کا رستہ نہیں، یہ فیض کا رستہ ہے. اس میں یہ کہ اپنے کو مٹانا ہے، سوچنا نہیں ہے. نہ خدا کی بات کو سوچنا ہے، نہ نبی کی بات کو سوچنا ہے. لیکن وہ بات واقعہ خدا نے کہی ہو اور رسول پاک کی زبان سے نکلی ہو. مثلا نبی پاک نے ابو بکر کی تعریف کی، عمر کی تعریف کی، ان کو گالیاں دینی چاہیے.
اپنے اولادوں کا نام رکھو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ آقا ان کی تعریف کی، قرآن میں ان کے متعلق آیتیں آئی ہیں، ان کو برا بھلا کہنا چاہیے، مذہبوں کی وجہ سے مصیبتیں آئی ہیں۔ تو آپ کا ایک مذہب ہونا چاہیے، جو قرآن میں بات آ جائے اندھا ہو کے ماننا ہے، سوچنا نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، قرآن ایک طرف، اس کے بعد جو بات زبان نبی کریم سے نکلے کسی کے متعلق، کیسی ہو، عقل میں آئے نہ آئے، لیکن کہی ہے وہ بات حضرت محمد مصطفیٰ نے، اندھا ہو کے ماننا، سوچنا نہیں۔ خدا ہم تم کو ایسا کر دے۔ اب زیادہ گپیں نہیں مارنی، اگر یہ چیز آئے گی سارے عمل تم کو فائدہ دیں گے۔ اگر تم رات دن نمازیں پڑھی، درودیں پڑھے، سب کچھ کیا، لیکن تمہارے اندر سے میں، جس کو پنجابی کہتے میں، انانیت نہیں نکلی، تو تمہارا کھانا خراب ہونے کا ہی ڈر ہے، شیطان کی طرح۔ ہاں، پٹھا تیرا بیٹھے ہی بیٹھے، بندے دا پتر تو نہیں بنیا، شیطان والی گل تیرے اندر چھپی رہی اندر، میں بھی تو کچھ جاں، یہ تو کہنے ہی نہیں ہے میں بھی کچھ جاں۔ لاکھ شیطان سے زیادہ عبادت کسی نے کی تھی، نمازیں پڑھی تھی، تسبیحیں پڑھی تھی، لیکن اندر یہ مصیبت تھی نا۔ تو طریقت کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے، یہ باتیں سب کرتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن مٹنے میں ادھر آ کے آدمی جیسے نا سوچ میں پڑ جاتا ہے، ادھر سے خرابی ساری شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے، خدا نے کہا کبریا اور ردائی، تکبر میری چادر ہے، یہ میں اللہ کی ذات کو شایا ہے، کسی کو نہیں شایا ہے۔ فمن نازعنی فاہلک، جو میری چادر کو ہاتھ ڈالے گا میں اس کو ہلاک کروں گا۔ یہ اللہ کی چادر ہے، میں اللہ کو سجتی ہے، نہ کسی نبی کو سجتی ہے، نہ کسی ولی کو سجتی ہے، نہ کسی عبادت والے کو سجتی، نہ کسی فضی، اللہ کے لیے میں، کہ اللہ جو چاہے کر سکے، ممکن ناممکن یہ کوئی کر سکتا ہے دنیا میں، نہیں کر، اس لیے میں اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ تو یہ میں بڑی باریک چیز ہے۔ اویس کرنی کہتے ہیں پہاڑ کو سوئی سے اکھیڑو، مشکل نہیں ہے، مان کی مشکل ہے، کہا پہاڑ کو سوئی سے اکھیڑو مشکل ہے، بہت، اور ایک مشکل اس سے بڑی کہ دل سے تکبر نکل جائے، یہ نہیں نکلتا، تو یہ اللہ ہی نکالے گا۔ کم از کم معلومات تو ہونی چاہیے، اس لیے دعائیں پڑھتے رہا کرو، چاہے تم نے ایسی یہ چیزیں تم نے خدا سے مانگی یا نہ مانگی، لیکن دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، وہ تمہاری انانیت کو ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ، خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ جیسے انسان عاجز بندہ ہو جاتا ہے، جب عاجز ہونا شروع ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر زیادہ عاجز بنتا ہے، دعا کے بغیر جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسے؟ یہ تو دعا بھی نہیں مانگتے، بس خیال کرتے ہو کام ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے سوچتا اس کے لیے بھی ہو جاتا ہے، اس نے اپنے کو ختم کر دیا ہے۔ اس کا وہ حال ہو گیا ہے، ربا جے میں تینوں باہر سمجھا میرے اندر کون سمایا۔ اس کا بولنا خدا کا بولنا، اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا۔ آپ نے حدیث شریف نہیں سنی، خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کا آنکھ بن جاتا ہے، دیکھا اس نے آپ ختم کر دیا۔ اس کی زبان خدا کی زبان، اس کا بولنا خدا کا بولنا، حدیث شریف میں ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ وہ خدا تو نہیں بن جاتا، لیکن خدا کی قدرت اس کے اندر کام کرتی، جو چاہتا ہے وہ ہونے لگ جاتا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے، تو جو چاہے گا اب ہوگا۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے اس مٹنے میں، خدا کر یہ مٹنا ہم کو آپ کو نصیب ہو جائے۔ اور بات لمبی نہیں کرتے ہیں، یہ تبھی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو نبی کرم کے فیض سے ہم اللہ سے جڑیں گے اور یہ چیزیں ختم ہوں گی۔ گر غلام ان کا بنوں تو بنے بات میں، پھر بیٹھیں گے گل کھلیں گے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔